الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نبی رحمت شفیع امت تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے، بے شک کل قیامت کے دن میرے سب سے قریب ترین وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین سامعین، اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتا ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری اشیاء کے نام سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر تمام اشیاء پیش فرمائی اور بطور الہام کہ آپ کو ان تمام چیزوں کے نام، ان کے کام، ان کی صفات، ان کی خصوصیات، اصولی علم اور ساری صنعتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائیں۔ انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان کے نام بتاؤ، یعنی تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کر کے اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اگر تم اپنے اس خیال میں سچی ہو کہ تم سے زیادہ علم والی کوئی مخلوق نہیں ہے اور خلافت کے تم ہی مستحق ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، کیونکہ خلیفہ کا کام اختیار استعمال کرنا، کاموں کی تدبیر کرنا، عدل و انصاف کرنا ہے، اور یہ بغیر اس کے ممکن نہیں کہ خلیفہ کو ان تمام چیزوں کا علم ہو جن پر اسے اختیار دیا گیا ہے اور جن کا اسے فیصلہ کرنا ہے۔ ناظرین سامعین، ایک بات کا فیصلہ تبھی کیا جاتا ہے جب دونوں فریقین کی باتیں سنی جائیں، جب دونوں طرف سے بندے کو ہر چیز کا علم ہو تو فیصلہ وہی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ بات ہے تو تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ناظرین و سامعین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے فرشتوں پر افضل ہونے کا سبب علم ظاہر فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ علم خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادت سے افضل ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ شریف کی روایت مبارکہ ہے، حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ سے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک آیت سیکھی، یہ تمہارے لیے 100 رکعتیں نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے علم کا ایک باب، ایک چیپٹر سیکھا جس پر عمل کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، یہ تمہارے لیے 1000 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اسی طرح معجم الاوسط میں حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے، عابد پر علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے، اور تمہارے دین کی بلائی تقوی اختیار کرنے میں ہے۔ ناظرین و سامعین، واقعہ آدم علیہ السلام سے یہ بھی پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں، اور یہ عقیدہ کئی دلائل سے ثابت ہے۔ ان میں سے 6 دلائل جو ہیں وہ ہم سماعت کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ فرشتوں سے افضل ہیں
کیونکہ ہر شخص یہ بات اچھی طرح جانتا ہے بادشاہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے بڑے مرتبے والا وہ شخص ہوتا ہے جو ولایت اور تصرف میں بادشاہ کا قائم مقام ہو۔ نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، اور جسے زیادہ علم ہو وہ افضل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اور اے محبوب علیہ السلام آپ فرمائیں کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ فرشتوں سے افضل ہیں، کیونکہ سجدے میں انتہائی تواضع یعنی عاجزی ہوتی ہے، اور کسی کے سامنے انتہائی عاجزی تواضع وہی کرے گا جو اس سے کم مرتبے والا ہوگا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہان والوں پر چن لیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو تمام مخلوقات میں چن لیا۔ چونکہ مخلوقات میں فرشتے بھی داخل ہیں، اس لیے ان پر بھی ان انبیاء کرام کو چنا گیا، لہٰذا وہ فرشتوں سے افضل ہوئے۔ اسی طرح سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ چونکہ رحمت للعالمین، یہ عالمین فرشتے بھی اس میں داخل ہیں، اس لیے رسول کریم علیہ السلام ان کے لیے بھی رحمت ہوئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے لیے رحمت مطلق ہیں تو یقیناً ان سے افضل ہیں۔ نمبر 6، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے 2 وزیر آسمانوں میں، 2 وزیر زمین پر ہیں۔ آسمانوں میں میرے 2 وزیر حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، اور زمین میں میرے 2 وزیر حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام بادشاہ کی طرح ہیں، اور حضرت جبرائیل و میکائیل علیہ السلام دونوں ان کے وزیروں کی طرح ہیں، اور چونکہ بادشاہ وزیر سے افضل ہوتا ہے اس لیے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرشتوں سے افضل ہیں۔ آیت نمبر 32 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، فرشتوں نے عرض کی، اے اللہ عز و جل تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ ناظرین و سامعین اب غور کیجیے گا، لا علم لنا الا ما علمتنا، مولا ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے علمی فضل و کمال کو دیکھ کر فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اور اپنے عجز کا اعتراف کیا، اس بات کا بھی اظہار کیا کہ ان کا سوال اعتراض کرنے کے لیے نہیں بلکہ حکمت پتہ کرنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے تھا، اور اب انہیں انسان کی فضیلت اور اس کی پیدائش کی حکمت معلوم ہو گئی جس کو وہ پہلے نہیں جانتے تھے۔ اس آیت سے انسان کی شرافتوں اور علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تعلیم کی نسبت کرنا صحیح ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کو معلم یعنی استاد نہیں کہا جائے گا، کیونکہ معلم پیشہ ور تعلیم دینے والے کو کہا جاتا ہے۔ آگے آیت نمبر 32-33 میں ارشاد فرماتا ہے، قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم
قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا اے آدم علیہ السلام تم انہیں ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ تو جب آدم علیہ السلام نے ان تمام اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا اے فرشتو کیا میں تمہیں نہ کہتا تھا کہ میں آسمان و زمین کی تمام چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں، اور میں وہ جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ ناظرین و سامعین، اعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، میں تمہاری ظاہر و باطن پوشیدہ چیزیں چھپی ہوئی ساری باتوں کو جانتا ہوں۔ فرشتوں نے جو بات ظاہر کی تھی وہ یہ تھی کہ انسان فساد انگیزی اور خون ریزی کرے گا، اور جو بات چھپائی تھی وہ یہ تھی کہ خلافت کے مستحق وہ خود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ علم و فضل والی مخلوق کوئی پیدا نہیں فرمائے گا۔ آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ فرشتوں کے علوم و کمالات میں زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ ناظرین و سامعین، اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ رب کائنات جل وعلا ہمیں علم کا ذوق اور شوق عطا فرمائے، علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔